السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی اشرفنا واکرمنا وعلی سائر المخلوقات والصلاة والسلام علی سید الموجودات وعلی آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح نصف الایمان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محفل سرکار میں بیٹھنے والے، عقل و خرد کی چادر اوڑھ کر عاشقان مصطفیٰ، آپ تمامی حضرات کے حالات کو دیکھ کر، چونکہ گرمی کی شباب نے آپ کو نیند میں خلل ڈال دیا، اور جب اللہ نے فضل سے ہوائیں تیز کر دی تو نیند کی غنودگیت آپ پہ طاری ہو گئی۔ نقیب اجلاس منبع اخلاص برادر کبیر حضرت مولانا فیروز عالم رشن القادری کی شاندار جاندار روح پرور نقابت سے آپ اپنے ایمان کی کھیتیوں کو سرشبد و شاداب کر رہے تھے۔ نعت خوان حبیب کردگار حضرت مولانا عبدالغفار رضوی نے بہت عمدہ رضا کا کلام پڑھ کے عاشق رضا کو محو کیا اور کمال حسن میں آپ کو غوطہ زن کر دیا۔ دائیں طرف آپ کے گاؤں کے سیکریٹری جناب نیاز صاحب، گاؤں کے تمام باشندگان اہل نورچک سے مؤدبانہ و مؤخرانہ انداز بیان یہ ہے کہ ہم سب اس نبی کی بارگاہ میں درود پڑھیے جس مصطفیٰ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا تو حضرت شیخ سعدی نے کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ عاشقوں، اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھو جس مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا تو حضرت علامہ روم نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ عاشقوں، اس نبی کی بارگاہ میں درود پڑھو جس مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا تو بریلی کا کلندر بول پڑا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ تو آخرت کو بنانے کے لیے، قبر کو نور سے منور کرنے کے لیے، بس بچے کی مستقبل میں تابناکی لانے کے لیے پورا مجمع تھوڑی دیر نیند کے آغوش سے باہر تشریف لا کر جھوم کر درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سنیوں کی شان، ہماری پہچان مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، حبیب یا رسول اللہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ جی شان گیا،
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرات، بہت لمبی گفتگو بھی ہو چکی ہے، بہت نعت خوانی بھی آپ کے درمیان سے لوگوں نے پڑھ کر کے گزار دیا۔ چند منٹ حدیث مصطفیٰ پر میں آپ کے درمیان نشست گفتگو کے سراز و فراز کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عام لفظوں میں آپ دیکھتے ہیں ہر خطبہ کے بعد امام جب نکاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور ایجاب و قبول سے پہلے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اس کے بعد جب قرآن ختم کیا جاتا ہے اس کے بعد حدیث مصطفیٰ پڑھتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس نکاح کے تعلق سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے اس سے اعتراض کیا، جس نے اس سے روگردانی کیا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب ذرا ذہن کو قریب کیجئے، آج دنیا کے نشستوں کو ذرا کھنگالیے، دنیا کے کردار و عمل کو کردار و عمل کا جائزہ لیجئے۔ آج سماج میں یہ بات پھیلتی جا رہی ہے، ہم نکاح تو کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ نکاح لذت انسانی کے لیے کرتا ہے، کچھ لوگ نکاح تو کرتا ہے لیکن سامان دولت کے لیے کرتا ہے، کچھ لوگ نکاح تو کرتا ہے دنیا میں بڑکپن ثابت کر لینے کے لیے نکاح کرتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا جب تم نکاح کرو تو سب سے اول درجے پہ تعلیم کو رکھا گیا۔ گویا نبی نے یہ ہمیں مجاز دے دیا، انسان اگر لا علم ہے، انسان اگر ان پڑھ ہے، انسان اگر جاہل ہے تو اسے شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی، قرآن کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کے اقوال سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے نبی نے 1400 سال پہلے حدیث مصطفیٰ میں فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے۔ اب آپ ذرا جائزہ لیجئے، آپ اگر اس محفل میں جناب عبدالقدوس صاحب نے میلاد کروایا، اگر اس محفل میں لائٹ نہ ہو، جنریٹر کا انتظام نہ ہو، اگر ساؤنڈ باکس کا انتظام نہ ہو تو آپ ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ گویا پتہ کیا چلا، انسانی زندگی کو رتابنا کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے، جنریٹر کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے قلب کو منور کرنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ جب علم والا انسان بنے گا، ماں کی اہمیت کو جانے گا، باپ کے وقار کو پہچانے گا، سماج کی لیاقت کو جانے گا، حق و صداقت پر مبنی رہ کر کے وہ عدل و انصاف کا تاب بنا کے سورج نکال کر قوم کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ لیکن چند جاہلوں نے مل کر کے تھوڑا سا پیسہ کما لیا، وہ سمجھتا شریعت میرے باپ کی ہے، ٹھیکیدار میرے باپ کی ہے، زمانہ مجھے کچھ بھی کہے میری تو واہ واہی ہے۔ ارے جاہلوں ذرا ذہن میں بات بیٹھاؤ، میرے نبی نے فرمایا العلم نور، اور دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے قال ابو بکر، یعنی حضرت ابو بکر کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا احساس ہوا۔ حضرت ابو بکر کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں علم کا شہر، میں علم کا شہر ہوں۔ حدیث مصطفیٰ سرکار کے چچا بیان کر رہے ہیں عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ابو بکر احساس ہوا وہ عمر و حیطان ہوا وہ عثمان و سقف ہوا وہ علی جلباب ہوا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں۔ حضرت ابو بکر بنیاد ہے، حضرت عمر دیوار ہے، حضرت علی چھت ہے، اور حضرت علی حضرت عثمان غنی چھت ہے، اور مولا علی دروازہ ہے۔ اب گویا سمجھ میں کیا آیا؟ شریعت سمجھنے کے لیے علم کا ضروری ہونا ضروری ہے، ماں کی عظمت سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، بڑوں کا احترام سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور جب علم والا رہتا ہے تو آپ نے مشاہدہ کیا ہے جو عام جتنا بلدار ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں جھکی رہتی ہے، اس کا بازو جھکا رہتا ہے، گویا جو پھلدار
رہتا ہے وہ جھکا رہتا ہے، اور جو خالی رہتا ہے وہ اکڑا رہتا ہے، اور جو اکڑ جاتا ہے ہوا اسے تباہ کر دیتی ہے، ہوا اسے برباد کر دیتی ہے۔ لیکن جو جھک جاتا ہے ہوا اوپر سے نکل جاتی ہے۔ گویا سمجھ میں یہ آیا، نکاح ہو تو مصطفیٰ کے سنت پہ، نکاح ہو تو اولیاء کے طریقے پر، نکاح ہو تو بزرگان دین کے طریقے پر، ایسا نکاح ہو کہ مفاد زندگی نہ ہو، دہیج کی لعنتیں نہ ہو، اس میں ساز و سامان کا تقرب نہ ہو، بلکہ نکاح ہو تو خالص اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے۔ ایسے نکاح کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جب بندہ ایسا نکاح کرتا ہے تو وہ روزی کمانے چلتا ہے، ہر لمحہ ثواب ملتا ہے، وہ بچے کے لیے پتھر تراشتا ہے اور روزی کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے۔ گویا نماز پڑھنا یہ عبادت الہی ہے، روزہ رکھنا یہ عبادت الہی ہے، لیکن نماز میں سلام پھیرنے کے بعد آپ کی نیکی ختم۔ لیکن نکاح ایسی نیکی ہے، ایسی عبادت ہے کہ جب سے کیا گیا اور جب تک قبر میں نہ جائے گا بی بی کی کفالت کرتا رہے گا، اللہ اسے ثواب عطا کرتا چلا جائے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا کے ایک دیوانے ہیں جن کا نام حضرت عمر ہے، اور ایک بات ذہن میں یاد رکھیے، پتھر کبھی پانی میں گلتا نہیں ہے، پتھر پانی میں گلتا نہیں، اور علم والا کسی سے دبتا نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں بسا کے چلنا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے ایک دیوانے ہیں جو اپنے وقت کے خلیفہ ہیں، جس کے تعلق سے مصطفیٰ فرماتے ہیں عمر وہی بولتا ہے جو اللہ اور اس کا رسول بولتا ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھر کی بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ ہم اگر 2 آم چرائے تو ہمارا بچہ 4 چرا لیتا ہے۔ یہ پیشہ بری کا مزاج بنا ہوا ہے، ہم کسی سے کم کوالیفائی تھوڑی ہے، ہمیں چند پیسہ مل گیا ہم واہ واہ لٹنے لگے، لیکن یہ پیسہ کس کام کا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٌ۔ بے شک اللہ کی نعمتوں کا تم شکر ادا کرو، اس پر فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہمیں دیا ہے، ہم تائیں تائیں کیوں مچائے؟ اللہ آپ کو دیا ہے، آپ ہائیں ہائیں کیوں مچائے؟ ہو سکتا ہے اللہ دے کر ہمیں آزما رہا ہو، ممکن ہے وہ لے لے گا، کل کوئی سہارا نہ بنے گا، تو ایسا کھمبا ہم کھڑا کر کے کیوں نہیں جائے کہ دولت رہے پھر بھی وقار رہے، غربت رہے پھر بھی وقار رہے، لوگ ہماری اہمیت جانے۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، رات کے سناٹے میں آج ہمارے زمانے کا کمشنر ہو، ہمارے زمانے کا ڈی ایم ہو، ہمارے زمانے کا ایم ایل اے ہو، ہمارے زمانے کا ایم پی ہو، وہ رات میں دورہ نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کے خوف سے جو بندہ ڈرتا ہے وہ رات کو رات نہیں سمجھتا ہے، وہ دن کو دن نہیں سمجھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بسی رہتی ہے کوئی ایسا نیک کام کرو جس سے اللہ راضی ہو، مصطفیٰ راضی ہو۔ انہی عاشقوں میں حضرت عمر ہے۔ جب رات کا سناٹا ہے، سارا مدینہ سو رہا ہے، یہ عاشق مصطفیٰ چلا ہے اور اپنے خادم کے ساتھ چلا ہے، کیا آواز آ رہی ہے؟ ایک ماں رات کے سناٹے میں اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی ہے اے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ آج کی بیٹی ہوتی تو پورا بالٹا رکھ دیتی، لیکن اس زمانے کی بیٹی تھی، علم سے آشنا تھی، قرآن پر عمل کرتی تھی، مصطفیٰ کے قول کو پڑھتی تھی۔ اس نے جب ماں نے کہا تب بیٹی نے کہا اے ماں آپ کو نہیں معلوم عمر کا زمانہ ہے، اگر خبر ہو گئی گردن مار دی جائے گی۔ ماں نے کہا بیٹی عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، تب بیٹی نے کہا ماں عمر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن میرا خدا دیکھ رہا ہے، میرا مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ صدا سنی بے چینی کیفیت تن گئی، رات کے سناٹے میں آہو پکا کرنے لگے اے مولا عمر کی عدالت میں آج بھی مصطفیٰ کے عاشقوں کا ہجوم اس قدر رات میں اللہ کی آس میں ڈرتا ہے۔ حضرت عمر نے جب فجر کی اذان دی، آپ نے نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ اپنے تخت شاہی پر بیٹھے، یعنی خلافت عمر پر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے اس عورت کے گھر خبر بھجوائی کہ بیٹی کو لے کر کے آوے۔ اتنا کہا وہ عورت جب سنی اس کا بدن کانپنے لگا، امیر المومنین سن تو نہیں لیا، امیر المومنین گردن تو نہیں مار دے گا، امیر المومنین مجھ پر ظلم تو نہیں کرے گا۔ حضرت عمر نے جب قاصد بھیج دیا، ایک خادم کو بھیج دیا، وہ خادم بلا کر کے اس عورت کو لایا۔ لانے کے بعد حضرت عمر نے کہا اے عورت میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کرو۔ آج تو برابری کھوجا جاتا ہے، ہم بلڈنگ والے ہیں تب نکاح ہوگا، وہ جھوپڑی والا مجھے کیا دے گا؟ ارے کہنا آسان ہے لیکن
لیکن اس پہ عمل کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ عملی جامہ وہی پہناتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے، خوف مصطفیٰ ہے۔ حضرت عمر سے لوگوں نے کہا آپ زمانے کے امیر المومنین ہیں، آپ زمانے کے بادشاہ ہیں، اور آپ اس غریب سے نکاح کرنے کا پیغام کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا زمانے کی ساری دولت ایک طرف ہے اور مصطفیٰ کی سنت ایک طرف ہے، میں مصطفیٰ کی سنت کے لیے میں اس سے نکاح کروں گا۔ جب اس عورت سے نکاح ہو گیا، زمانہ دیکھا جھوپڑی سے نکل کے محل میں آنے والی، جھوپڑی سے نکل کر کے امیر المومنین کی بہو بننے والی، جھوپڑی سے نکل کر کے قرآن و حدیث پڑھنے والی لڑکی جب اس گھر میں آئی ہے تو اللہ نے یہ کرم کیا کہ اس عورت کے بچے سے، جو اس عورت کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا، اس کی نسل سے حضرت عبداللہ بن عزیز پیدا ہوئے، جو اپنے وقت کا عمر ابن عزیز پیدا ہوئے، جو بادشاہ زمانہ بن کے عدل و انصاف ایسا قائم کیا کہ زمانہ دیکھتا رہا کہ ساری دنیا کا قول ایک طرف ہے اور مدینے کے مصطفیٰ کا قول ایک طرف۔ لیکن ہم لوگوں نے تھوڑی سی انا کی چادر اوڑھ لی، حسد کی آگ اس قدر بھڑکی کہ ہم نے قرآن کو بھی پیچھے رکھ دیا۔ جس کو تمیز نہ ہو قرآن کیسے پڑھا جائے، حدیث کیسے پڑھا جائے، آج اس کا فتویٰ سنیے گا اپنے کیا کہتے برہمستان کے پاس، لگتا ہے جیسے اس سے بڑا تو کوئی کوالیفائی ہے ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں علم والا کسی سے دبتا نہیں ہے۔ ذرا ذہن قریب کرو، حدیث کا آخری ٹکڑا بیان کر کے میں تقریر ختم کروں گا، چونکہ رات کافی ہے، کھانا بھی تیار ہے، اور جب کھانے کی نشست ہو تو لمبی محفل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ مزاج بنائیے، جہاں دعوت ہو مغرب کے بعد محفل شروع کیجئے، شاعر کو 4 شعر پڑھوائیے، اور اصل خطاب ہے جس سے قوم کو کچھ حاصل ہو جائے۔ میرے کریم مصطفیٰ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، آقا کے زمانے میں کھجوروں سے ولیمہ کر لیا کرتا تھا لوگ۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے نعمت کا بوچھار ہم پر کیا، ہمارے ولیموں میں آج گائے بھی، ہمارے ولیموں میں گوشت اور چاول اور بریانی کا رواج چل گیا۔ اللہ نعمتیں دیا، اس سے انکار نہیں، لیکن ذرا آؤ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پیارے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کب جانو گے مصطفیٰ جان رحمت نے کیا قول کہا۔ میرے آقا فرماتے النکاح نصف الایمان، یعنی نکاح آدھا ایمان ہے۔ گویا کیا مطلب، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، جیسے مان لیجیے عبدالرؤف صاحب نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر ماسٹر نیاز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر مجاہر بابو نماز پڑھتے ہیں۔ جب آدمی غیر شادی شدہ رہتا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر کے جب وہ ثنا پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ شریف پڑھتا ہے، دوسری سورتیں پڑھ کر کے جب وہ رکوع میں جاتا ہے، 1 رکعت مکمل کرتا ہے، 2 رکعت مکمل کرتا ہے، جب وہ سلام پھیر دیتا ہے 2 رکعت پر تو 2 ہی رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بندہ 1 رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ اسے 70 رکعت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کیا مطلب، انسان نکاح کر لیا وہ گناہوں سے پاک ہو گیا، انسان نکاح کر لیا وہ لغویات سے پاک ہو گیا، انسان نکاح کر لیا وہ گندی چیزوں سے پاک ہو گیا، وہ انسان نکاح کر لیا وہ زنا سے پاک ہو گیا۔ اور جب پاک کی تعریف کرتا ہے تو اس کی بلندی بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ تو عاشقوں نکاح کرو تو اس لیے نکاح کرو کہ نکاح ایسا ہو جو طریقہ مصطفیٰ پر ہو، طریقہ صحابہ پر ہو، اور جب ایسا نکاح ہوگا تو جہیز کا تصور بھی نہیں ہوگا، گاڑی کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ ارے کیا تو بھیک منگا ہے کہ بیٹی والے کے دروازے مانگنے چلا گیا، دے 2 لاکھ روپے گاڑی لے لوں گا، ارے ایسی دولت لے کے کیا کرو گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹیوں کی اہمیت سمجھو، نکاح کو آسان کرو۔ آسان کا مطلب مصطفیٰ نے کیا سمجھایا؟ آسان کا مطلب یہ نہیں بیٹی والا 10 اسکارپیو لے کے بیٹا والا چلا جائے، جو زندگی میں سائیکل نہ چڑھ سکا ہو، جو زندگی میں موٹر سائیکل نہ چڑھ سکا ہو، وہ بیٹی والے کے دروازے پر 10 اسکارپیو لے جا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ نکاح آسان کا مطلب یہ ہے دولہا کو سجا لو اور جمعہ کے دن مسجد میں لے جاؤ اور سارے نمازیوں کے بیچ میں اس
बच्चे का निकाह करो ताकि जो लोग नमाजी हैं वो आमीन कहेंगे, तो अब उस औरत के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो शराबी नहीं होगा, वो जुएबाज नहीं होगा, वो अय्याश नहीं होगा, वो ज़नाकार नहीं होगा, बल्कि उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम सैयद अबरार होगा, वो गुलाम गरीब नवाज होगा, वो गुलाम गौसुल वरा होगा। और जब ऐसा किरदार और अमल से हमारे समाज में निकाह होगा तो जितनी बेटी घर में रहेगी बाप भी मुस्कुराता रहेगा और समाज के लोग भी मुस्कुराते रहेंगे। लेकिन क्या हुआ समाज में? जहेज की लानत। आपको मालूम है अभी 2 साल पहले व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए एक आयशा नाम की लड़की, उसने मोहब्बत किया, और ऐसी मोहब्बत नहीं है जैसी मोहब्बत आज लोग कर तो लेते हैं, बाप मजबूर होकर निकाह भी करा देता है, लेकिन बाद में तलाक। तलाक को तुमने आसान समझ रखा है। तलाक इतना भारी बोझ है कि आका फरमाते हैं अल्लाह की जायज करदा चीजों में सबसे ज्यादा नापसंद अगर कोई चीज है तो वो तलाक है। जायज करदा, अब बीवी नमाज नहीं पढ़ती हो तो खुद नहीं पढ़ोगे तो बीवी कहां से पढ़ेगी? हमारे और आपके घर का माहौल है, अगर नमाज बहू पढ़ने लगी तो पहले ही सास कहती है कि कहां से हदिया इनके उठा ललकी है, होता है ना। सुनिए, मैं आपको एक बात और बता के सलातो सलाम पढ़ा दूं। आशिकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के किरदार और अमल को देखो। मुस्तफ़ा ने जब हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया, उलमाए कराम से पूछिए, हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल है और मुस्तफ़ा 25 साल 24 साल के कड़ियल नौजवान है। वो मुस्तफ़ा देखिए उम्र का कितना बड़ा फ़ायदा है। लेकिन उसी माहौल अरब में जहाँ औरतों को चलाया जाता था, जहाँ औरतों का वक़ार सिर्फ लज़्ज़त ख्वाहिशात के लिए रखा जाता था, उस हमा के माहौल में आमना का लाल जब तशरीफ लाया, हजरत सैयदना आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने कहा, है बेटा मोहम्मद, एक पाक औरत है जिसका शौहर डेट कर गया, जिसका शौहर इंतकाल कर चुका है, वो औरत तुमसे निकाह करने की ख्वाहिश करती है। आज अगर कोई बेटी कह दे फला लड़का हमको पसंद है, फौरन समाज का लोग कहता है ये बिगड़ैल बाप की बिगड़ैल बेटी है, इसे नहीं कहनी चाहिए। अरे उसे भी मुस्तफ़ा ने इख्तियार दिया है कि वो अपना जिंदगी के साथी को, अपने जिंदगी के साथी को देखकर पसंद करे। इसलिए कि कुरान ने कहा उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबास, यानी मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। तो कोई फटा लिबास पहनता है क्या? कोई फटा रुमाल रखता है क्या? कोई फटी टोपी रखता है क्या? मुस्तफ़ा कुरान में रब ने कहा वो तुम्हारे लिबास, तुम उसके लिबास हो। अब लिबास साफ सुथरा हो, लिबास पाकीज़ा हो, लिबास सुथरा हो, लिबास के अंदर कोई अयूब ना हो, लिबास ऐब से खाली हो। ऐसा रिश्ता करनी चाहिए कि लड़का गरीब रहे तो क्या हुआ, लड़का जरूरी नहीं है कि वो बड़ा हो, इंजीनियर हो, बड़ा हो, प्रोफेसर हो, बड़ा हो, डॉक्टर हो, बड़ा हो, मास्टर हो, बल्कि गरीब ही लड़का हो लेकिन मुस्तफ़ा का वफादार हो, गौसे आज़म का मानने वाला हो, गरीब नवाज की इस्तिकामत में पलने वाला हो। अगर ऐसे घर में अपनी बेटी का निकाह करोगे तो कसम रब्बे जुल जलाल की कहता हो तुम्हारी बेटी गुर्बतों में भी आयुषो इशरत का मजा लेगी। कौन नहीं जानता है कि जब मुस्तफ़ा मौला अली में इख्तलाफ हुआ, हजरत अली ने कुछ कह दिया, सैयदा फातिमा, तैयबा फातिमा, आबिदा जाहिदा फातिमा नाराज हो गई। मेरे मुस्तफ़ा के बेटी ने जब अली से नाराज हुई, चंद लम्हे के बाद अली को मनाया, मनाने के बाद नबी की बारगाह में पहुंच गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा के लिए इस्तेमाल के लिए खड़े हुए। मेरे आका जब खड़े हुए अर्ज करती या रसूलल्लाह कुछ मालूम है? मेरे आका कहीं गैब दा पैगंबर है, लेकिन पूछने का मतलब ये नहीं कि नबी नहीं जान रहे हैं, बल्कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं ए बेटी फातिमा वजह क्या है? अर्ज करती या रसूल अल्लाह आज अली का मुझसे इख्तलाफ हो गया, अली से मुझसे झगड़ा हो गया, अली और मुझ में लड़ाई हो गई। मेरे आका ने चेहरे पर जब चेहरे पे लाली आ गई यानी गुस्से का आसार जाहिर हुआ, सैयदा फातिमा कहती है ए मेरे बाबा मुस्तफ़ा, करीम मुस्तफ़ा, रऊफुर रहीम मुस्तफ़ा, जब अली से इख्तलाफ हुआ है तो आपकी बेटी ने अली को मना लिया है, अली अब मुझसे राजी हो गए हैं। मेरे आका ने खड़े होकर बेटी की पेशानी चूम कर इरशाद फरमाया ए बेटी, जो औरत अपने शौहर को राजी कर लेती है उससे अल्लाह भी राजी है और उससे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी राजी। जब औरत परहेजगार हो, औरत नेकोकार हो, औरत जब वफा शहार हो,
تو اگر وہ اپنے شوہر کے لیے بن سور کے بستر پہ گئی اور شوہر نے بیوی سے رضائے الہی کے لیے صحبت کیا، اس کے بعد غسل کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، تو اس آدمی کو 200 سال کا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنے کا ثواب ملتا ہے؟ حضرت محبوب الہی انہوں نے کہا، سرکار محبوب الہی دلی میں ایک فقیر ہے، آپ نے کٹورا دیا اور کہا جمنا کے اس پار جاؤ، ایک فقیر رہتا ہے اسے کھیر کھلا دو۔ اعلیٰ حضرت نے الملفوظات میں لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت غیر غیر مصنف نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کے قلم اٹھایا عشق مصطفیٰ میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جب وہ کٹورا لے کر گیا تو جمنا کے قریب دیکھا بھرا پڑا ہے، واپس آ کر کے کہا محبوب الہی سے، حضور جمنا بھرا ہوا ہے۔ سرکار محبوب الہی فرماتے جاؤ جمنا سے کہنا میں اس فقیر کے پاس سے آیا ہوں جو زندگی میں کبھی کچھ کھایا ہی نہیں۔ اب مرید سوچنے لگا یا اللہ روز کھاتے ہوئے میں دیکھتا ہوں۔ جب وہاں پہنچا تو پہنچنے کے بعد اس فقیر نے کھیر کھایا، کہا حضور ادھر سے کیسے جاؤں گا جمنا بھرا ہے؟ کہا جاؤ کہنا کہ میں اس فقیر کے پاس سے آیا ہوں۔ نہیں جاؤ ادھر سے، محبوب الہی نے کہا جاؤ جمنا سے کہنا میں اس فقیر کے پاس سے آیا ہوں جس نے شادی ہی نہیں کیا ہے۔ اور جب ادھر سے لوٹے تو کہا جاؤ کہنا جمنا سے کہ میں اس فقیر کے پاس سے آیا ہوں جس نے زندگی میں کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے جس کے سامنے کھانا کھا لے، جیسے میں مان لیجئے ماسٹر نیاز صاحب میرے سامنے کھانا کھائے اور کل کہے کہ عبدالقدوس صاحب کی دعوت میں نے کھانا نہیں کھایا ہے تو فوراً اچمبا ہوگا نا بھائی، آپ بیٹھے ہوئے کھانا کھائے میرے ساتھ، پھر آپ نے ایسا تقرب کیوں پیش کر دیا؟ لیکن اللہ والوں کی حکمت، ان کا قدم زمین پہ رہتا ہے لیکن نظر لوہے محفوظ پہ رہتی ہے۔ وہ مرید وہاں سے چلا، محبوب الہی کی مجلس میں آیا، آنے کے بعد اس نے کہا سرکار ایک فلسفہ مجھ کو سمجھائیے۔ کہا وہ فلسفہ کیا ہے؟ کہا جب آپ نے مجھے بھیجا تو کہا میں جاؤ جمنا سے کہنا میں اس ولی کے قریب سے آیا ہوں جس نے زندگی میں شادی نہیں کیا لیکن آپ کے اتنے بچے ہیں، آپ نے نکاح بھی کیا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں میں نے نکاح کیا ہے تو خواہش کے لیے نہیں بلکہ رضائے الہی کے لیے کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کے لیے کیا ہے۔ کہا حضور اس فقیر نے کہا میں نے زندگی میں کھایا ہی نہیں، میرے سامنے کھیر کا پیالہ کھایا۔ محبوب الہی فرماتے ہیں ارے دنیا کھاتی ہے نفس کے لیے اور اللہ والا کھاتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ سے دوستی کے لیے، اللہ سے محبت کے لیے۔ تو نکاح ایسا ہو جو رضائے الہی بھی بن جائے اور رضائے مصطفیٰ بھی بن جائے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چلتے چلاتے ایک بات، بارات جاتے ہیں تو معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ شراب پی کے چلے جاتے ہیں اور جھوٹ موٹ کا بیٹی والے کے یہاں ناشتہ کے بعد مار اکھاڑ دیتے۔ اور اب تو پہلے لوگ ہانڈی اڈی لے کے جاتے تھے تیل والا، اب تو 2 توپ لے کے جاتا ہے۔ جیسے ہی امام صاحب کا آپ نے قبول کیا پھس، وہ حرام پیسہ حرام کاری میں نہ لگاؤ، حلال پیسے کو حرام میں مت لگاؤ، وہی پیسہ بچاؤ، تعلیم پہ خرچ کرو، سوسائٹی بناؤ۔ لیکن نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ پب جی کی بیماری اتنی تیز چلی ہے کہ رات میں پہلے کتا بولتا تھا تو لوگ کہتا تھا کہ رات زیادہ ہو گئی، اب کتا بھی ان لوگوں کو دیکھ کے سوچ رہا ہے کہ ای کون کتا ہے؟ وہ تو گلی میں بولتا تھا، یہ تو جہاں پاتا وہی بولتا ہے۔ بتائیے کتنا افسوس نوجوانوں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، تم پب جی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، کردار و عمل کو سدھارو تاکہ تمہیں دیکھ کر غیر کلمہ پڑھتے تھے اور آج بھی ویسا ہو جائے تو لوگ کلمہ پڑھیں گے، پھر تلوار کی ضرورت نہیں مصطفیٰ کے کردار کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو حق و صداقت پر چلنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاسدے جو ہیں وہ جلتے ہیں، جلتے رہیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سب لوگ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کل جو شادی ہونے والی ہے دونوں کے مابین محبت عطا فرما، اللہ دونوں کو ایک دوسرے کی قدر کی